امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم سیکھ رہے تھے خدا کے کلام میں سے مسیح کے زخموں کے بارے میں, اس کے زندہ ہونے کے جو ثبوت ہیں پاک کلام میں. اس حوالے سے پاسٹر عامر نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ہماری بہن ہیں, ان کی مسز سسٹر عظمیٰ جو ہیں, وہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے. جی باجی آپ بھی کچھ فرمائیے. رسول کمال پہلا باب اور اس کی 2 اور 3 آیت ہم نے پڑھی. جی تلاوت کے طور پر پڑھی جی ہے. تلاوت کے طور پر. اور جب ہم دونوں آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسولوں کے اعمال کلیسیا تاریخ کا ایک واحد حصہ ہے جی ٹھیک ہے, جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح صلیب, موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے یس, اور 40 دن تک ابتدائی کلیسیا پر ظاہر ہوتے ہیں جو یروشلم کی کلیسیا کہلاتی ہے, جی یعنی اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے جی اور ثبوتوں کے ساتھ ظاہر ہوئے کہ میں جسمانی طور پر زندہ ہوا ہوں. یس اور خداوند یسوع مسیح نے ہر کام جو کیا وہ پروف کے ساتھ کیا, اور پھر کچھ کرنے سے پہلے بتایا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں. وہ 40 دن تک بار بار اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے جی, اور ان کے شک اور خوف کو دور کیا, اور پھر ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو جی سمجھیں. ویری گڈ, بہت اچھے. اور ان کے خوف اور شک کو دور کر کے اور پھر ان کے ذہن کو کھولا کہ وہ پاک نوشتوں کو سمجھ سکیں, جی ٹھیک ہے. اور ان کو تسلی دینے اور ان کو قوت دینے کے لیے انہوں نے روح القدس بھیجنے کا وعدہ کیا. اور خداوند یسوع المسیح کے زندہ ہونے کی گواہی, مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی ہم تک پہنچی, آمین. اور ہم آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوئے, اور وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے اور ہمارے اندر ہیں. پریز گاڈ, ہاللویہ. تھینک یو. ہماری بہن نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور شاگردوں کے خوف کو دور کیا. وہ ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے, تو یسوع مسیح دروازوں میں سے گزر گئے. ہاللیلویہ. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح بند دروازوں میں سے گزر گئے, کیونکہ یسوع مسیح کا بدن جلالی تھا, گلوریفائڈ باڈی تھی خداوند کی. تو جو جلالی بدن ہے میرے عزیزو, وہ ان کو بند دروازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اسی طرح ایماندار آسمان پر بھی جلالی بدنوں میں اٹھائے جائیں گے. بہت شکریہ. ہماری بہن عثمان نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. جی سنیل, آپ بھی اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی کریں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے, انہوں نے معجزات اور پیغام محبت جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کیا. اس کے بعد جب مصلوب ہوئے اور مردوں میں سے جی اٹھے, اس وقت جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے, اب وہ افسردہ ہیں, وہ پریشان ہیں کہ اب یسوع مسیح تو مر گئے, مصلوب ہو گئے اور مر گئے ہیں, وہ قبر میں چلے گئے ہیں, اب وہ کام شاید رک گیا. وہ اپنے اپنے کاموں میں, بس وہ پریشانی کے عالم میں ہے, اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ بس اب جو کام یسوع مسیح کا تھا وہ ختم ہو گیا. اب تیسرے دن جب کچھ عورتیں قبر پہ جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں قبر خالی ہے, اور فرشتے کا میسج بھی سنتی ہیں. جب واپس آتی ہیں اور شاگردوں کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح تو نہیں ہے قبر میں, قبر تو خالی ہے. اب جو شاگرد تھے وہ بھی جاتے ہیں, جا کے دیکھے تو صحیح, کیا یقین نہیں ہے جی. اور اس کے بعد وہ وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں قبر تو خالی ہے. اب یہ تومہ رسول کی بات کرنا چاہوں گا, جب وہی آج کا ٹاپک ہے ہمارا. اب جب اس کے ساتھ بات شیئر کی ہے یسوع مسیح تو جی اٹھے ہیں, وہاں پہ نہیں ہے, تو تومہ رسول کا یہی کہنا تھا کہ میں تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں, ان کے ہاتھ نہ دیکھوں, ان کی پسلی نہ دیکھوں, میں یقین نہیں کروں گا. ہاؤ اٹ پاسبل کہ ایک مردہ شخص جو ہے وہ جی اٹھتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایون کہ بیفور دیٹ وہ جانتے ہیں یہ یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا کی طرف سے اس دنیا میں آئے, جہان میں آئے, انہوں نے خدا کی طرح معجزات کیے, مردوں کو زندہ کیا, دم پھونکا, اور اندھوں کو آنکھیں دی, لنگڑوں کو چلایا. اور وہ شاید آج کل ہم بھی بھول جاتے ہیں, اکثر یا ہمارے دوست ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ بھی بھول جاتے ہیں, اور وہ یقین نہیں کرتے
کہ یسوع مسیح زندہ ہے. لیکن آج بھی یسوع مسیح جیسے ان کے ساتھ ظاہر ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے, آج بھی یسوع مسیح ویسے اپنے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں, کلام کرتے جی ہیں. بالکل, اپنے پادری سے, اپنے خادموں کے وسیلہ سے معجزات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کے وسیلہ سے اپنے سارے لوگوں کے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ہمیں جو ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو مدد کرتے ہیں, خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہماری مدد کرتے ہیں, کلام کے وسیلہ سے ہماری مدد کرتے ہیں. تو آج بھی توما رسول جیسے توما رسول اور آج بھی موجود ہیں جو دیکھ کے اور پھر جا کے ایمان جو ہے لاتے ہیں. اور یسوع مسیح زندہ ہیں اور آج بھی زندہ ہیں اور اب تک زندہ رہیں. تھینک یو سنیل, بہت شکریہ. سنیل نوجوان ہیں, یوتھ لیڈر ہیں, خدمت کرتے ہیں نوجوانوں میں. تو بڑی وہ انکریجنگ ٹاک کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے کہ توما جیسا آج بھی مزاج جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا تھا جی, ہمارے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھنا لے وہ یقین نہیں کرتا. اور ہمارے اندر یہ موجود ہے, یہ اسپرٹ ہمارے اندر موجود ہے. ہاں جی, میں بس اکثر کہتا ہوں چونکہ توما جو ہیں ان کی جو خدمت کا جو حلقہ ہے جی, انہوں نے عراق سے اپنی خدمت کا آغاز کیا, اور پھر وہ ایران میں آئے, ایران کے اندر بھی, اور پھر بر صغیر میں آئے جس سے آج ہم پاکستان اور انڈیا کہتے ہیں. تو میں غور کرتا ہوں کہ جس خطے میں انہوں نے خدمت کی ہے وہاں کے لوگ بھی ان کے جیسے ہی ہیں, کہ جیسے وہ شکی تھے ہم بھی شکی ہیں, جیسے وہ نیگیٹو تھے ہم بھی آج نیگیٹو ہیں. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آپ جتنا مرضی ان کو پازیٹیو دکھائیں وہ اس میں سے بھی آپ کو نیگیٹو نکال کے دکھا دیں گے, ہے نا. تو اسی طرح چونکہ ہم جو ہے توما کی خدمت کا پھل ہیں, ہم جو مسیحی ہیں اس خطے کے, اس ریجن کے, دنیا کے اس حصے کے, تو ہم بھی توما کی طرح شکی ہیں. اور جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ لازر کو زندہ کرنے چلیں. آئیے ناظرین خدا کے کلام میں سے ہم انجیلی بیان پڑھیں, اور پاسٹر عامر ہمارے لیے اس حوالے کو پڑھیں گے. یوحنا کی معرفت انجیل ہے 11ویں باب کی 16ویں ہے. جی پادری صاحب. پس توما جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. جی, آپ نے غور کیا بھائی صاحب کہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ آؤ چلیں اور لازر کو زندہ کریں, تو توما کہتا ہے کہ آؤ چلیں اس کے ساتھ مریں. یعنی توما کے اندر چونکہ اس کا جو مزاج تھا وہ بڑا نیگیٹو تھا, وہ ہر پازیٹیو بات میں سے نیگیٹو نکالنے کی کوشش کرتا تھا. جیسے آج بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مثبت کی بجائے منفی زیادہ گفتگو کرتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ لازر کو زندہ کرنے چلیں, تو وہ کہتا آؤ اس کے ساتھ مرنے چلیں. تو ہم غور کرتے ہیں توما کی زندگی سے, لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت نے توما کی زندگی میں بڑا جلالی کام کیا. ٹھیک ہے, اور جب اس نے جان لیا کہ یسوع مسیح زندہ ہو گئے ہیں تو پھر اس نے کیا کہا حقیقی معنوں میں. تو دیکھیے ذرا میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے 20واں باب ہے, اور اس کی پہلے ہم 28 اور 29 پڑھیں گے. توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند, اے میرے خدا. جب اس نے یہ یقین جان لیا, اسے اس چیز کا علم ہو گیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے ہیں, تو اس نے کہا اے میرے خداوند, اے میرے خدا. تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہے کہ انجیل میں کہ یسوع مسیح کو خدا کہا جائے. تو ان کے لیے یہ حوالہ ہے, یہ پیغام ہے کہ توما نے یسوع کو سجدہ کیا اور اسے کہا اے میرے خداوند, اے میرے خدا. یسوع نے اسے منع نہیں کیا کہ تو مجھے خدا کیوں کہہ رہا ہے. غور کیجئے, جو یسوع مسیح کی ڈیوینٹی پر, اس کی الوہیت پر سوال اٹھاتے ہیں, ان کے لیے یہ جواب ہے کہ یسوع مسیح کو جب اس نے دیکھا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو گئے تو اس نے کہا اے میرے خداوند, اے میرے خدا. 29ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے اسے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا, مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح پر بغیر دیکھے ایمان لائیں. توما کی زندگی کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ یقین نہیں کرتا تھا. پہلے شاگردوں نے بتایا, پھر ایک ہفتے بعد وہ یسوع کو ملا. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب
मरियम यीशु को छूने लगी तो यीशु ने कहा कि मरियम मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। तो सवाल पैदा होता है कि मरियम को कहा मुझे छूना ना, जी जी और तोमा को कहा कि तोमा अपनी उंगली लेकर आ और देख मैं वही यीशु हूं जो मुर्दों में से। तो ये कई दफ़ा लोग सवाल करते हैं। तो मैं अक्सर इस हवाले से जब गौर करता हूं तो मैं समझता हूं कि चूँकि तोमा का ईमान मर चुका था, मर चुका था। जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, जैसे जैसे यीशु मर रहा था तोमा का ईमान ख़त्म हो रहा था। खत्म हो गया। तो अब चूँकि मरियम का तो ईमान जिंदा था, कायम था, जी जी तो उसको खुदा ने कहा तू मुझे ना छू। पढ़ दीजिए, हवाला पढ़ दीजिए, यूहन्ना 20:17 में ये बात रकम है। देखिए खुदा के कलाम में से। यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आपने देखा कि मरियम को खुदा ने कहा मुझे हाथ ना लगाना, तोमा को कहा मुझे हाथ लगा, मुझे छू, ताकि तुझे पता चले कि मैं वही यीशु हूं जिसे मसलूब किया गया और जिसे दफन किया गया और जो मुर्दों में से जी उठा है। तो नाज़रीन, हमें इस चीज़ को, दुनिया को, कौमों को बताना है कि तोमा की ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं, तोमा की गवाही को हम पढ़ सकते हैं, तोमा की जो ज़िंदगी में तजर्बा हुआ है उससे हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से। तो यीशु मसीह के जो ज़ख्म थे, 5 ज़ख्म जो थे, जी वो 5 मोहरें हैं, सील्स हैं वो। तो इसके हवाले से हम देख सकते हैं खुदा के कलाम में से, नंबर 1 मोहब्बत का टोकन, जी नंबर 1, और नंबर 2 ज़ख्म उसकी मौत की सील है यानी शहादत है, और नंबर 3 ज़ख्म उसकी शनाख्त है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जैसे होता है शनाख्ती अलामत जी जी कि जी दाएं बाजू पर ज़ख्म का निशान है या बाएं बाजू पर है या तिल का निशान है, ठीक है ना जी, या बर्थ मार्क होता है कई लोगों के जिस्म पर। तो ये जो ज़ख्म है ये यीशु मसीह की शनाख्त है, और ज़ख्म जो है यादगारी है, और ये रोशनी है, दुनिया को पैगाम देती हैं, नूर देती हैं कि ये रोशनी है। तो इसी तरह हम तोमा की ज़िंदगी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो जी पास्टर आमिर भी हमारी रहनुमाई करेंगे इस हवाले। जी पास्टर जी, मैं लास्ट में ये बात, आखिरी बात करना चाहता हूँ कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये मामूली बात नहीं है, बल्कि ये खुशखबरी है, और खुशखबरी है, और ऐसी खुशखबरी जो दुनिया ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की। अब देखिए कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो जो सिपाही थे जो कब्र की रखवाली के लिए थे, तो जब उन्होंने सारा माजरा देखा अपनी आंखों से जी, तो जब सरदार काहिनों को उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है कि वो यकीनन जी उठा है, तो उन्होंने उन सिपाहियों को बहुत सारा पैसा दिया, रुपया दिया, ताकि इस खुशखबरी को दबाया जाए, और उनको कहा भी कि तुमने आगे ये बात शेयर नहीं करनी, आगे इसका चर्चा नहीं की, जो कुछ हो गया है इसको यहाँ दबा दो। बहुत सारा रुपया दिया गया। और आज भी मैं ये सोचता हूँ कि इस खुशखबरी पर कई जो ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते कि यीशु मसीह जिंदा है, वो आज भी बेशुमार अपने रुपए को ज़ाया कर रहे हैं, इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं हकीकत यही बताना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह के इस जी उठने को पर ईमान ले आता है, उसके अंदर दिलेरी आ जाती है, हालेलुया, उसके अंदर कुव्वत आ जाती है, उसके अंदर जोर आ जाता है। जिस तरह मुकद्दस तोमा को देखें कि जब वो पहले तो ईमान नहीं ला रहा था, लेकिन जब उसने खुद देखा और तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया कि ये वाकई हो गया है, तो फिर उसको दिलेरी मिली, रूहुल कुद्दस के साथ वो भर गया, और वो फिर नीचे बैठा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो गया है और अंजील की खुशखबरी को ऐसे पहुंचाया है जैसे भूखा एक रोटी को क्या करता है, तलाश में क्या है निकलता है, और वो भाग दौड़ करता है। इस कदर उसके अंदर ऐसा जज्बा पैदा हुआ, दिलेरी पैदा हुई और गवाही पैदा हुई। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो यीशु मसीह के जी उठने पर और कुफारे पर, मसलूबियत पर ईमान रखते हैं, जब ईमान रखते हैं तो वो जो खाली होते हैं फिर ताकत के साथ, कुव्वत के साथ भर जाते हैं, वाह वाह वाह, कुव्वत के साथ भर जाते हैं, और वो फिर
دلیری آتی ہے, ٹھیک ہے, واہ. قوت آتی ہے, پھر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, اور وہ پھر ہم ایمان اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہت اچھے بھائی صاحب. پاسٹر عامر بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, تو آخر میں ہم توما کے وسیلہ سے سیکھ رہے تھے, جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ توما کی جو خدمت کا حلقہ ہے وہ عراق ہے, ایران ہے, اور پھر انڈیا اور پاکستان. جی. تو اس وقت بہت بڑی ریوائول آئی جب توما نے یہ جان لیا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو پھر اس سارے ریجن میں, اس سارے خطے میں, مڈل ایسٹ کے اندر, مشرق وسطیٰ کے اندر, اور پھر یہاں پر ہمارے خطے میں پاکستان اور ہندوستان کے ایریاز میں وہ آئیں, اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسلا کے مقام پر ایک ہندو نے نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ایک بڑی ریوائول آئی تھی, ایک بڑی بیداری آئی تھی توما کے وسیلہ سے. اور میرا ایمان ہے کہ زمانوں کے آخر میں یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے ایک بڑی بیداری اس خطے میں دوبارہ آئے گی. لوگ یسوع کو قبول کریں گے, نجات کا کام اور ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں, کتنی بڑی بڑی ریوائول کی جو تحریکیں چلی ہیں ان سارے علاقوں میں. تو خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے. یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری ہمیں دلیری دیتی ہے, ہمیں اٹھا کھڑا کرتی ہے, ہمیں مضبوط کرتی ہے. ہمارے اندر جو خوف ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. شاگرد ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, دروازے بند کیے ہوئے تھے. یسوع مسیح بند دروازوں میں سے گزر گیا کیونکہ وہ جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا تھا. اور جب وہ ان کے درمیان گیا تو پھر ان کو بتایا کہ میں اپنے وعدہ کے مطابق, کہنے کے مطابق جی اٹھا. اور اس بات نے شاگردوں کو دلیری دی, اور وہ مضبوط ہو گئے, وہ سٹرونگ ہو گئے, اور وہ یسوع کے مؤثر گواہ بن گئے. اور پوری دنیا میں انجیل کا کام ہوا, پوری دنیا میں انجیل پھیلتی گئی, اور آج بھی پھیلتی جا رہی ہے, اور پوری دنیا انجیل پر ایمان لا رہی ہے. ناظرین, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو سنتے اور سیکھتے ہیں, اور اپنی آرا سے بھی ہمیں نوازتے ہیں. ابھی ہم آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں. جو لوگ ٹیلی فونک دعا کروانا چاہیں, سکرین پر ہمارے نمبرز موجود ہیں, آپ کسی بھی ٹائم ہمیں کال کر سکتے ہیں, پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے بھی. تو آئیے ہم خدا ہم کے حضور جھکیں اور آپ کے لیے مل کر دعا کریں. ہمارے آسمانی باپ, آج ہم نے سیکھا تیرا بیٹا یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا, اور جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. تیرا شکر اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح نے ہمیں زندہ اور قوی امید دی ہے. جس طرح وہ زمین میں نہ رہا, اس پر ایمان رکھنے والے بھی جلالی بدنوں میں اٹھ کھڑے ہوں گے جب وہ مقرر فرشتے جلال اور قدرت کے ساتھ آئے گا. خدا ہم اس وقت محنت کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن کھول تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں, اور بالخصوص وہ لوگ جو بیمار, لاچار, ناتواں ہیں, تنہا ہیں, مشکلات میں پھنسے اور گھرے ہوئے ہیں, یسوع کے نام میں ان کے لیے بحالی اور شفا اور معجزے کی دعا کرتے ہیں. خدا تو بڑی برکت دے, ہر ایک کی ضرورت کو پوری کر. روحانی ضروریات, مالی اور خاندانی ضروریات تیرے الہی خزانوں سے پوری ہوں. بڑی برکت اور کثرت سے دے, خدا یسوع کے پاک نام میں, آمین. ناظرین, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ ہمیں ضرور کال کریں, اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن پسند کرنے کے لیے, ہمارے پروگرامز کو آپ پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. گاڈ بلیس یو آل. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.